بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، جس رات کا میرے تمام بھائیوں بہنوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ آج وہ رات آ چکی ہے۔ صرف ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یہ عمل کر لینا ہے اور اللہ پاک سے اپنے نصیب کی دعا مانگ لینی ہے۔ یقین مانے دوستو، رزق ہو، دولت ہو، نصیب ہو، تقدیر ہو، مراد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، انشاءاللہ آج کی اس رات برکتوں والی، رحمتوں والی، فضیلتوں والی رات کی برکتوں سے اللہ پاک آپ کے نصیب کو روشن فرما دیں گے، آپ کے نصیب کو چمکا دیں گے۔ جو میرے بھائی بہن اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر، حاجت کو لے کر پریشان تھے، اللہ پاک ان کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ یہ وہ رات ہے جس کا میرے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، صبر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ رات جلدی سے آ جائے، اللہ پاک نصیب فرما دے اور ہم اپنے مالک سے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، روزی کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں اور اللہ پاک ہماری قسمت کو چمکا دے۔ اس رات مبارک کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کر دوں، مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، مجھ سے تندرستی مانگے اس کو تندرستی عطا فرما دوں، ہے کوئی محتاج، کوئی دکھ غم سے پریشان، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ محتاج جس کی محتاجی کو دور فرما دوں۔ صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے، ساری رات اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا رہتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالی آسمان کے بالکل قریب ترین نزول فرماتا ہے، بالکل قریب نزول فرماتا ہے، اور اس رات میں سوائے بدکار عورت کے اور جو شراب پیتا ہو اس کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو اللہ پاک سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے۔ دوستو، آج کی رات جب اللہ تعالی رزق بانٹ رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی چپ چاپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ پاک کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے نصیب کی دعا کر لیں۔ اس کی رحمت کا دروازہ نہ تو کبھی بند ہوتا ہے اور نہ کبھی ہوا ہے، لیکن آج کی رات اس کی رحمت کا دروازہ اتنا بڑا ہو کر، اتنا وسیع ہو کر کھلے گا کہ میرے جس بھائی کو، جس بہن کو ایسا لگ رہا ہو کہ اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، اس کا کوئی ایسا کام جو ناممکن اسے لگ رہا ہے، ممکن نہیں ہو پا رہا، میرے اللہ کے فضل سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اپنے کام کو کامیابی کی طرف، ترقی کی طرف دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کی، اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں، لوگوں کے غلام بن کر زندگی جی رہے ہیں، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو میرا وہ بھائی، میری بہن جو کسی بندے کا محتاج بن کر رہنا چاہتا ہے، جو کسی کے انڈر رہ کر کام کرنا چاہتا ہے، جو کسی کی غلامی میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے آج یہ تسبیح پڑھ لے، وہ ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، ہر طرح کی محتاجی سے آزاد ہو جائے گا۔ لوگوں کی باتیں سن کر جو تنگ آ چکا ہے وہ لوگوں کی باتوں سے آزاد ہو جائے گا۔ صرف ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے اور اس تسبیح پر جو عمل پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑی ہی پیاری تسبیح ہے، بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ اس تسبیح میں جب آپ نے ہر دانے کے اوپر یہ عمل کرنا ہے تو اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، کیونکہ وہ غنی ہے۔ وہ آپ کو دولت سے مالا مال فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، جو دل میں ہے، جو ارادے میں ہے وہ سب جانتا ہے۔
ایک تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کے پڑھنا ہے، یا مالکو یا غنیو یا اللہ۔ تسبیح کے ایک دانے پر جب آپ انگلی رکھیں اس پر پڑھیں یا مالکو یا غنیو یا اللہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر انگلی رکھ کر اللہ پاک کے اسم مبارک اور ساتھ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر تسبیح کے دوسرے دانے پر یہ عمل کرنا ہے، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ تسبیح کو پڑھتے جائیں، ہر دانے پر یہ عمل کرتے جائیں۔ تو ایک بات بس یاد رکھنی ہے کہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے اور شروع کرنے کے بعد یعنی کہ آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، درود شریف ہر حال میں پڑھنا ہے اول و آخر۔ جب تسبیح پوری ہو جائے تو اپنے مالک، اپنے پروردگار سے جس مقصد کے لیے دعا مانگ لو گے، جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے دعا مانگ لو گے، اللہ پاک وہ حاجت پوری فرما دے گا، وہ مراد پوری فرما دے گا۔ اپنی نیت کو بس آپ نے پاک صاف رکھنا ہے۔ جو عمل آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے، یہ عمل اس قدر مجرب عمل ہے کہ آج کی رات جس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، جس نے نہ پڑھا، یقین مانے وہ صرف پچھتائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب یہ رات گزر جائے گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا۔ آج کی رات اپنے رب کو منا لیں، اپنے اللہ کو منا لیں۔ اللہ پاک میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، آپ سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما کر ہماری دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ جو لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ سب لوگ مل کر آمین کہہ دیں۔ جو لوگ محتاج ہیں، قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے قرض کو اتار دے، قرض سے نجات عطا فرما دے۔ مجھے آپ تمام بھائی میری بہنیں ایک بات صرف بتا دیں، کیا اس پروردگار کے، اس مالک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا اگر وہ ہمیں دولت سے نواز دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کیا وہ ہمیں رزق دولت سے مالا مال نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہماری حاجات کو، ہماری تمناؤں کو، ہماری مرادوں کو پورا نہیں فرما سکتا؟ وہ پورا فرما سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس نے صرف کن فیکون کہنا ہے تو سب کچھ تیار ہو جانا ہے، سب کچھ وجود میں آ جانا ہے۔ بس یہ ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنے کا طریقہ آ گیا تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا۔ آج کی رات میرے جو بھائی میری بہنیں جاگ رہے ہیں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ عبادت جیسی مرضی کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، جو مرضی کریں، لیکن خدا کے لیے صرف 5 سے 10 منٹ نکال کر ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اللہ پاک کے اسم مبارک اور ساتھ میں سورہ کوثر۔ اپنی پوری رات کی عبادت میں سے صرف 5 سے 10 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں۔ میرے لیے بھی دعا مانگ لیں، اپنے لیے بھی، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مانگ لیں۔ یقین مانے دوستو، یہ تسبیح اتنی کمال کی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھ لینے سے، اس کا ورد کر لینے سے اللہ پاک کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ غربت اور تنگ دستی میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ جو دوسروں کی باتیں سن سن کر، ان کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، ان کی باتیں سن سن کر تھک چکے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی رات ضائع مت کر دینا، کسی صورت ضائع مت کرنا۔ بس یہ تسبیح پڑھ کر اپنے اور اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کے لیے دعا مانگ لینا، اللہ پاک آپ کی سوئی ہوئی قسمت کو جگا دے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔